ابھی حال ہی میں لیٹسٹ جو اس کا بیان آیا اس میں بہت ساری خلاف واقعات جھوٹی اور من گڑت باتیں کی ہیں اور بہتانات اور افتراعات اس نے باندھے ہیں، اور بار بار کہتا ہے کہ تمہارے بابوں نے یہ کہا، تمہارے بابوں نے یہ لکھا ہے۔ حالانکہ جن بزرگوں کی، جن بابوں کی یہ بات کر رہا ہے نا، وہ شخصیات ہیں کہ امت مسلمہ ان کو اپنا بزرگ اور بابے مانتی ہیں۔ اگر یہ انکار کرتا تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ سیدنا باعث بسطامی کا اگر یہ انکار کر رہا ہے نا، یا داتا صاحب رحمۃ اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ابھی تو کہتا ہے نا میرے سیاستہ والے بابے ہیں، یہ کل کو سیاستہ سے بھاگے گا۔ اور یہاں تک کہ اس کے بیانات بدلتے رہتے ہیں، کبھی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان تک کو اپنا بزرگ تسلیم نہیں کرتا، کہتا صرف ایک ہی بزرگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن شخصیات پر یہ تبرہ کرتا ہے اور ان کے بارے میں بالخصوص سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کے بارے میں بکواس کرتے، بونکتے اور بے حیا، نعوذ باللہ اس طرح کے بازاری اور سوقیانہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، وہ شخصیات کون ہیں؟ جو امت مسلمہ کے ہاں مسلمہ شخصیات ہیں۔ اگر ان کا دفاع کرنا اور ان کو رحمۃ اللہ کہنا، ان کو اللہ کا ولی ماننا، یہ نعوذ باللہ بے حیائی ہے اور اعوذ باللہ تعالیٰ یہ گمراہی ہے، تو پھر میں ابھی آپ کے سامنے نام گنتا ہوں اور آپ کو حوالے پیش کرتا ہوں کہ کن کن لوگوں نے ان شخصیات کو امت کی مسلمہ اور مقتدر شخصیات تسلیم کی ہے۔ ابن تیمیہ جیسے ان کے مسلمہ جو پیشوا، ان کے غیر مقلدین کے امام و پیشوا، ابن تیمیہ نے سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی تعریفیں کی۔ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 41 پر حافظ ابن کثیر نے سیدنا باعث بسطامی کا ذکر کیا اور کہا احد مشایخ صوفیہ، یعنی صوفیہ میں سے بہت بڑے مشائخ، اور وَلَهُ مقامات و مجاہدات مشہورہ و کرامات ظاہرہ، ان کا بڑا بلند مقام ہے اور ان کے بہت مشہور مجاہدے ہیں اور ان کی کرامتیں ظاہر ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں غیر مقلد وہابی مولوی ہے عبداللہ محدث روپڑی، اپنی کتاب فتاوی اہل حدیث کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھتا ہے شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، یعنی غیر مقلدین بھی ان کو اپنا مسلمہ شخصیت مانتے ہیں اور ان کو سلطان العارفین کہتے ہیں۔ یہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ امام ذہبی جب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس انداز سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 263 پہ حافظ ذہبی لکھتے ہیں سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ، یعنی عارفوں کے سلطان سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس انداز سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ حافظ ابن خلقان کی کتاب ہے وفیات الاعیان۔ حافظ ابن خلقان نے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 436 پر سیدنا تیفور ابن عیسیٰ باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا، کہا الزاہد المشہور، یعنی مشہور زاہد، اور وَلَهُ مقالات کثیرہ و مجاہدات مشہورہ و کرامات ظاہرہ، ان کے بہت مشہور مقالات ہیں اور ان کی جو مجاہدے مشہور ہیں اور بہت سارے ان کے مقالات ہیں اور ان کی کرامتیں ظاہر ہیں۔ اس انداز سے حافظ ابن خلقان نے سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفت الصفوہ میں بسطام کے 2 چنے ہوئے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، 2 اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا، ذکر المصطفین من اہل بسطام، بسطام کے 2 چنے ہوئے برگزیدہ ہستیوں کا ذکر، ان میں سے پہلا ذکر سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا کرتے ہیں، اور ان کا پورا تذکرہ انہوں نے 1، 2، 3 اور 3.5 صفحات پر سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا۔ یہ امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء، حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34 پر تقریباً 3.5 سطروں میں صرف سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کے القابات ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابو نعیم اصفہانی المتوفیٰ 430 ہجری، انہوں نے 3.5 سطروں میں تقریباً 15 کے قریب القابات سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کے ذکر کیے ہیں، اور کہا اشارتہ ہائنہ و عبارتہ کامنہ لعارفیہ دامنہ ولمنکریہ فاتنہ، کہ ان کی جو عبارتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ
ان کے جاننے والوں کے لیے ضامنہ ہے اور ان کے منکرین کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تقریباً 3.5 سطروں میں ان کے القابات لکھے ہیں امام ابو نعیم اصفہانی نے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے، اور یہ کتاب ہے لسان المیزان، حافظ ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214 اور 215 پہ لکھتے ہیں کہ تیفور بن عیسیٰ ابو یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی شیخ الصوفیہ، رحمہ اللہ بھی کہا اور شیخ الصوفیہ، اور کہا وہ من کبار مشائخ، کہ یہ بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور پھر ساتھ ہی تذکرہ بھی کر دیا ان کی شتیات کا، اور ان سے جو غلبہ حالت کے وقت جو اقوال اور ان سے مقالات صادر ہوئے، کہا کہ ممن الناس من یصحح ھذا عنہ ویقول قالہ فی حال سکرہ، کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان سے اس طرح کی جو چیزیں شتیات صادر ہوئی ہیں یہ حالت سکر میں یعنی غلبہ حالت کے وقت ان سے صادر ہوئی ہیں۔ اگر وہی شتیات بیان کر کے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کی توجیہ بیان کریں اور ان کی کچھ توضیح بیان کریں تو یہ کہتا ہے کہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو بے حیا کہا ہے مرزا نے۔ اگر فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کریں تو وہ نعوذ باللہ بے حیا ہیں علیہ باللہ، تو پھر امام ابن حجر عسقلانی کے بارے میں کیا کہو گے، اور امام ذہبی کے بارے میں کیا کہو گے؟ امام ذہبی نے تو یہاں سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 264 پہ لکھا ہے انہو قالہا فی حال دہشت و سکر، کہ انہوں نے یہ حالت دہشت و سکر میں کلمات کہے، والغیبت والمحو فیتوی ولا یحتج بہا، سبحانی ما آدم شانی وغیرہ کے جو کلمات ہیں انہوں نے حالت دہشت و سکر اور غیبت و محو میں کہے ہیں، فیتوی کہتے ہیں ان کو لپیٹ دیا جائے گا، ولا یحتج بہا ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ان کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ اور سلطان العارفین بھی کہا یحکیٰ عنہ فی شت اشیاء منہا ما لا یصح، کہتے کچھ ایسی بھی چیزیں ان سے حکایت کی جاتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں۔ تو اگر ان کا دفاع کرنے والے اور ان کو ولی اللہ ماننے والے اور ان کو اپنا بزرگ ماننے والے وہ بے حیا ہیں، تو ان سارے محدثین کے بارے میں مرزا اپنی زبان کیا کھولے گا؟ تو اس طرح کی باحیات قسم کی اور بے حیائی پہ مبنی باتیں مرزا نے ان اولیاء اللہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، بونکتے ہیں اور بے حیا ہے نعوذ باللہ، اس طرح کے سوکیان اور بازاری الفاظ جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب رہ گئی بات سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے شتیات کی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں جو بات کی اس میں مرزا نے ڈنڈی ماری ہے۔ پرانے اپنے بیان میں اور نئے بیان میں بھی بالکل جو سکین دیا ہے پرانے بیان میں اس میں سکین بھی کٹنگ کر کے لگایا، نیچے والی بات اوپر والی نیچے کر دی، اور جو وہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ صفائی پیش کر رہے ہیں نا، وضاحت کر رہے ہیں، اس کو بالکل اس نے وہ آگے پیچھے کر کے اس کا غلط مطلب اور مفہوم نکالا ہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 124 پہ یہ تذکرۃ الاولیاء ہے، کہتے ہیں حضرت بایزید نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے، اور جب میں نے سوال کیا کہ میں اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، جیسا کہ حضرت بایزید سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا کہ قسمیاں کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے، لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ بایزید نے خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل تصور کر لیا، لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل سی بات ہے۔ اب جو مفہوم مرزا بیان کر رہے ہیں اس مفہوم کو تو وہ رد کر رہے ہیں، شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ اس مفہوم کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ مفہوم نہیں نکلتا، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے
اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا۔ اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائے محمد یا سبحانی ما اعظم شانی جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی۔ یہ توجیہ کی ہے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ صرف انہوں نے نہیں کی، شتیات کے حوالے سے اسماعیل دہلوی جیسے کٹر قسم کے وہابیوں کے جو امام پیشوا ہیں، اس نے بھی صراط مستقیم میں یہ توجیہ صوفیہ کے کلام کی ہے۔ اور ہمارے علماء نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ صوفیہ جو غلبہ حالت کے وقت ہوتے ہیں وہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا، سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اسلام 360 کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اور وہ جو تراجم غیر مقلدین کے سعودیہ سے چھپ کے آتے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ درخت میں سے آواز دیے گئے۔ اب درخت میں سے جو آواز دیے گئے تو کیا نعوذ باللہ درخت اللہ تھا؟ اعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں صوفیہ اس حالت میں شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں جو حالت غلبہ حالت کے وقت ان سے اس طرح کی چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک توجیہ صوفیہ نے یہ بھی کی ہے کہ بعض اوقات جو قال اللہ تعالی یا قال ربنا تعالی یہ کلمہ محذوف ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ لفظ درمیان میں سے محذوف ہے۔ اگر اس بات کو میں حدیث سے پروف کروں تو بحمد تعالیٰ میں حدیث سے بھی پروف کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6609 ہے۔ اب ذرا اس حدیث کے متن کو، اس کے ترجمے کو دیکھیں، ترجمہ جو بریکٹوں والا ہے وہ نکال دیں، صرف حدیث کا متن دیکھیں۔ 6609 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا قال اللہ تعالیٰ یا قال ربنا تبارک و تعالیٰ، یہ لفظ موجود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ابن آدم کو کچھ نہیں دیتی، لم یکن قد قدرتہ، جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا، جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا، نظر ابن آدم کو کچھ نہیں دیتی جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا، یعنی میں نے اس کی تقدیر نہیں لکھی، ہاں ملتا اس کو وہ ہے جو میں نے اس کی تقدیر لکھی ہے۔ اب اس قدرتو کا فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت جل شانہ، لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث میں اللہ رب العزت کے فاعل ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ یا قال ربنا تبارک و تعالیٰ صحیح بخاری کے کسی نسخے سے نکال کے دکھائیں، اس میں تو ڈائریکٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر ابن آدم کو کوئی شے نہیں دیتی، لم یکن قدرتہ، جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ رکھا ہو۔ تو تقدیر میں رکھنے والا اللہ ہے یا نبی رکھنے والے ہیں؟ اللہ، لیکن یہاں اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو شارحین نے پھر اس کی بریکٹوں میں یہ لفظ لکھے ہیں، اور جو ترجمہ کرنے والے نے بھی یہ لفظ بریکٹوں میں لکھے کہ اللہ فرماتا ہے یا رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں جو نہیں رکھا وہ ابن آدم کو نظر نہیں دے سکتی۔ تو یہاں بھی محذوف ہوگا۔ اگر سبحانی ما اعظم شانی سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلتا ہے تو یہاں محذوف مانے گا کہ قال اللہ تعالیٰ سبحانی ما اعظم شانی، اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میری شان عظیم ہے، برتر و بالا ہے۔ اسی طرح لوائی اعظم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند تر ہے۔ تو یہاں اگر حدیث میں لفظ آپ قال اللہ تعالیٰ کا ایڈ کرتے ہیں، اگر ایڈ نہ کرے تو بات نہیں بنتی۔ تو پھر جو صوفیہ مسلمان شخصیات ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، مرزا بار بار کہتا ہے کہ جناب وہ تمہارے بابے، وہ پوری امت کے بابے ہیں، اور جن کو تم وابیوں کو غیر مقلدین کو حق پہ سمجھتے ہو ان کی ہاں بھی وہ مسلمان شخصیت ہیں۔ میں نے
فتاوی الحدیث دکھایا، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے کہ صوفیہ کے عارف سلطان العارفین کا لقب دیا ہے مولوی عبداللہ روپڑی نے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اپنی اس گفتگو میں مرزا نے بہت سارے دجل کیے ہیں اور فرار سے کام لیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کی ہے کہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور کی اطاعت کے اتنے پابند تھے، اتنی پابندی رسول اللہ کی سنت کی کرنے والا، وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح کہہ سکتا ہے، یہ انہوں نے ان کی صفائی پیش کی ہے۔ اور ان کا قول ایک میں پڑھ لگا ہوں، قول شریعت کی اتباع اور حضور کی سنت کی اتباع کے حوالے سے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا، امام ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیۃ العیان میں نقل کیا، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا۔ مضمون ایک ہے کہ لو نظرتم الی رجل، سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی بندے کو دیکھو یرتفع فی الہوا، کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، اوتیہ من الکرامات، اس کو اتنی کرامتیں دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، فلا تغتروا بہ، فرماتے ہیں کہ دھوکے میں آ کے اس کے پیچھے مت چلنا، حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحدود شریعہ، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ یہ اللہ کے اوامر پر عمل کتنا کرتا ہے اور منہیات سے رکتا کتنا ہے، ممنوع چیزوں سے، اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ ابن کثیر نے سب نے نقل کیا ہے اس کو، وہ تو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ جو بات ہے وہ بحمد تعالیٰ سب نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے بیان اس سلسلے میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، وہ بھی اسی تناظر میں پیش کی ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو جب اللہ رب العزت نے روحانی طور پہ معراج کی، اب یہ بھی بہتان لگایا مرزا نے، بہتان یہ لگایا کہ دیکھیں جی جس طرح نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے اور ولیوں میں بایزید بستامی کو معراج ہوئی ہے، حالانکہ جتنے صوفیاء ہیں کسی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ بایزید بستامی کو جسمانی طور پہ معراج ہوئی ہے، سب نے یہ لکھا کہ وہ روحانی اور منامی طور پر، اور صرف صوفیاء نے نہیں لکھا، یہ امام ابن الجوزی کی کتاب صفات الصفوہ، اس میں امام ابن الجوزی نے ان کی روحانی معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بے حیا، تو پھر اگر ہمت ہے تو اپنی زبان ذرا محدثین کے بارے میں کھول کے دکھاؤ۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے صفات الصفوہ، صفحہ نمبر 756 پہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں رأیت رب العزت تبارک و تعالی فی المنام، میں نے خواب میں اللہ رب العزت جل شانہ کو دیکھا، فقلت یا بار خدایا کیف الطریق الیک، میں نے عرض کی یا اللہ تیری طرف کون سا رستہ ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اترک نفسک ثم تعال، اپنے آپ کو اپنے نفس کو چھوڑ دے پھر میری طرف آ، تجھے میرا قرب حاصل ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اورج قلبی الی السماء فطاف ودارا، بایزید بستامی کا قول نقل کیا ہے امام ابن الجوزی نے کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں اورج قلبی الی السماء، میرے دل کو آسمانوں کی طرف معراج کروائی گئی، اور پھر وہ سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ تو یہ روحانی اور منامی طور پہ معراج کروائی گئی، اور مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جسمانی اور ان کی شخصیت کے ساتھ معراج کروائی جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی ہے، اور امام محدث ملا علی قاری نے اپنی کتاب شرح فقہ الاکبر اس میں صفحہ نمبر 151 پہ اسی بات کو بیان کیا ہے، روحانی اور منامی معراج کو۔ یہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف، اس کتاب کشف المحجوب میں حضور سیدنا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ان کی منامی اور روحانی معراج کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ابو یزید رضی اللہ عنہ عجب روزگار مرد میں بوداست، کہ بایزید بستامی ایک بڑے عجیب آدمی تھے اور یگانہ روزگار تھے، وے گوید سر ما ربا آسمان ہا برند، وہ کہتے ہیں میری روح کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا، اور پھر جب میں بلندیوں پہ پہنچا مجھے کچھ نظر نہیں آیا اور اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، تو میں نے عرض کی، میں نے کہا بار خدایا با من مرا تو رانیس و از خودی خود مرا گزر نیس مرا چے باید کر، کہ یا اللہ میں اتنی بلندی پہ آ کے بھی تجھے نہیں پا سکا تو میں کیا کروں، تو فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ماں بستاست، کہ اے بایزید اگر مجھے میرا قرب چاہتا ہے تو اپنے آپ سے خلاصی پالے، اپنی خودی کو مٹا دے، ختم کر دے، دیدارا بخا کے قدم وے اکتحال کن،
اپنی آنکھوں کو، اس مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے جو مٹی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگی، وہ مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو لگی ہے، بر مطابت و مداومت کن، اور ان کی اتباع میں ہمیشگی کرتا جا، تجھے خدا مل جائے گا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں ایرا اہل طریقت معراج با یزید گوئند، اس کو اہل طریقت با یزید بسطامی کی معراج کہتے ہیں، نہ یہ کہ وہ جسمانی طور پر آسمانوں سے بلند گئے تھے، روحانی طور پر سوئے ہوئے یا باطنی طور پہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ معراج، اور آگے فرق بھی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں معراج عبارت بود از قرب، پس معراج انبیاء از وے اظہار بود بشخص و جسد و از اولیاء از روئے ہمت و اسرار۔ فرماتے ہیں نبیوں کو جو معراج ہوتی ہے وہ جسمانی اور شخصی طور پہ ہوتی ہے، اور ولیوں کو جو معراج ہوتی ہے وہ باطنی اور روحانی طور پہ ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھ دیا، اور یہ بہتان گڑھ رہا ہے سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اور کہتا ہے کہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نبیوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، اور ولیوں میں باعث بسطامی کو معراج ہوئی ہے۔ اب باقی رہ گئی کشف المحجوب کے حوالے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بیان کیا ہے، جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اشارہ کیا ہے، اس سے زیادہ کھل کے اور واضح طور پر یہ تفسیر تبری امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور صرف اہل سنت کے ہاں نہیں بلکہ یہ دیکھیں یہ واقعہ بیان کیا ہے تفسیر قمی میں۔ علامہ قمی شیعہ کا 3 اور 4 صدی کا موت پر مفسر ہے، اس نے بھی بیان کیا، اور تقریباً تفاسیر میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ نے بہت تفصیلی ایک افسانوی رنگ سے بیان کیا، داتا صاحب رحمۃ اللہ نے تو اشارہ کیا ہے، اور یہ بار بار کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، تو ہم نے اس کی پھکی کا جواب پہلے دیا ہے کہ اگر یہ گستاخی ہے، اگر اس کو تم گستاخی کہتے ہو تو پھر صحیح مسلم کے بارے میں اپنا فیصلہ ذرا دو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3407، 3408، انہیں ابی داؤد میں 2148 نمبر حدیث، اور اسی طرح السنن الکبری بہقی کی جلد نمبر 7 صفحہ 90 پر یہ جو عنوان قائم کر کے باقاعدہ محدثین نے یہ بات بیان کی ہے، امام نووی نے بیان کیا ہے صحیح مسلم میں، اور جو عنوان قائم کیا، اور امام بہقی نے السنن الکبری بہقی میں عنوان قائم کیا ہے کہ اگر کسی اجنبیہ عورت پہ نظر پڑ جائے اور اس کو پسند آ جائے تو اب کیا کرے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے تاکہ اس کے دل سے خیال اتر جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت صحیح مسلم میں 3 روایات، ابو داؤد میں، صحیح مسلم میں 3 اور السنن الکبری بہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعا امراتن، باہر کسی عورت کو رعا کا لفظ ہے، رعا امراتن، دیکھا کسی عورت کو۔ اب بتاؤ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ ہم کہیں گے کہ نظر پڑ گئی۔ تو اب جب نظر پڑی تو اپنے گھر تشریف لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت فرمائی، خلوت فرمائی، اور پھر بعد میں اپنے اصحاب کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جب تمہاری کسی عورت پر باہر نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں پسند آ جائے، اچھی لگے، بھلی لگے، تو تم اپنی بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، کہ عورت جو ہے وہ شیطان کی صورت میں جاتی ہے اور شیطان کی صورت میں آتی ہے، سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا، یہ جو واقعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یہ تو حجاب کے فرض ہونے کے پہلے کا واقعہ ہے۔ اچانک نظر پڑ جانا تو پہلے بھی اور بعد میں دونوں صورت میں گناہ نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، اور شریعت کے خلاف بھی کوئی امر نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے یہ حجاب کے فرض ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تمہاری ڈاکٹرائن اور تمہارے دعوے کے مطابق زیادہ خطرناک تو صحیح مسلم کی بات ہے، اور اس میں صریح گستاخی ہے، تو پھر کہو امام مسلم کو گستاخ رسول، اور کہو کہ یہ امام مسلم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6682 کو مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، صحیح بخاری میں، اور مرزا کہہ چکا ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ تو جس کتاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو اس کو آگ لگا دینی چاہیے، چوراہے بنا کے اس کو آگ لگاؤ۔ تو مرزا صاحب تمہارے دعوے کے مطابق صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس کے تم دعوے کرتے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم تو صحیح بخاری مسلم پڑھ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اب ذرا اگر ہمت ہے تو ان دونوں کتابوں کے بارے میں فیصلہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر اپنے اس بیان میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، کہا کہ
علی بن عثمان حجیری نے بھی یہ بیان کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی اپنے صحابی اولیاء کی بیوی پر نظر پڑ گئی تو انہوں نے اپنے صحابی کو قتل کروا دیا اور ان کی بیوی سے شادی کر لی. کہاں لکھا داتا صاحب نے یہ بات؟ اس طرح کی جھوٹی باتیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بات کی نہیں. تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرو. اس طرح کی جو نا وہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت باتیں بیان کرتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، بالکل جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی نہیں ہے. پھر شکر و صحو کا جو چیپٹر عنوان قائم کیا سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں باقاعدہ انہوں نے شکر کی سب سے پہلے تعریف کی ہے کہ صوفیاء کے ہاں یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. شکر کا مطلب ہے غلبہ محبت حق تعالی، اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ آنا، یہ ہے شکر کی تعریف. اور یہ اس کی تعریف کیا کر رہا ہے؟ شکر کا معنی ہے نشہ، بے ہوشی. حالانکہ داتا صاحب نے یہ تعریف نہیں کی، بہتان لگا رہا ہے اور افطرا باندھ رہا ہے. اور پھر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے نا، اس میں انہوں نے صوفیہ کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک تیفوریہ کا، ایک جنیدیہ کا. فرماتے ہیں تیفوریہ کا موقف یہ ہے کہ شکر افضل ہے اور شکر کے افضل ہونے پر یہ دلائل دیتے ہیں، اور تیفوریہ کے موقف کے دلائل میں یہ واقعات انہوں نے دونوں ذکر کیے ہیں. اور پھر آگے جنیدیہ کا موقع بیان کیا ہے اور کہا کہ میں جنیدی ہوں اور میں جنیدی موقف کا حامل ہوں. تیفوریہ کے موقف کو داتا صاحب نہیں مانتے، تو یہ داتا صاحب کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ ڈالنا ہے تو باعث بسامی رحمۃ اللہ کے کھاتے میں ڈالو. اور باعث بسامی کے اگر کھاتے میں ڈالتے ہو تو جنہوں نے باعث بسامی رحمۃ اللہ کی تعریفیں کی ہیں اور پھر جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا، بلکہ اس سے زیادہ جو تمہارے دعوے کے مطابق اگر گستاخی ہے تو اس سے زیادہ خطرناک پھر صحیح مسلم کی ہے، اس کے بارے میں فیصلہ دو ذرا. اسی بیان مرزا نے ایک اور بات بھی کی ہے، کہتے ہیں جی انہوں نے تصوف کی کتابیں پڑھی نہیں ہوئی. میں نے تصوف کی کتابیں پڑھی ہوئی، مجھے پوچھ لو. تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے رسالہ کشاریہ. حالانکہ مرزے کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے. اس سے پہلے کئی کتابیں تصوف کے موضوع پر صوفیاء نے لکھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی البصری المتوفیٰ 243 ہجری، یہ ان کی کتاب ہے رسالۃ المسترشدین. امام بخاری سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب لکھی ہے. یہ امام ابو بکر محمد بن ابراہیم القلابازی، یہ ان کی کتاب ہے التعارف لمذہب اہل تصوف المتوفیٰ 380 ہجری، یہ تصوف کے موضوع پر کتاب ہے. اور اس کے علاوہ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے قوت القلوب المتوفیٰ 386 ہجری، وہ بھی تصوف کی بہترین کتاب ہے. اور رسالہ کشاریہ سے پہلے کی کتاب ہے یہ حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اولیاء اللہ کے حالات جس میں لکھے ہیں. سب سے پہلے امت کے ولی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا تعارف بھی لکھا ہے اور پھر ان کے تصوف کو بیان کیا ہے. امام ابو نعیم اصفہانی نے باقاعدہ ان کا تصوف بیان کیا ہے. تو یہ تصوف کی کتاب ہے المتوفیٰ، یہ 430 ہجری ہے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر بعد میں 465 ہجری جو جس میں وفات پائی ہے امام عبد الکریم بن حوازی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے رسالہ کشاریہ لکھا ہے. تو کہتے ہیں یہ رسالہ کشاریہ سب سے پہلی کتاب. یہ ساری کتابیں رسالہ کشاریہ سے پہلے کی ہیں. لوگوں کو ایسے جھوٹے دعوے کر کے چکمے دیتا ہے.